In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Guys, today we are starting the second day of our journey and we'll learn today good manners in English language. آج ہم لوگ اپنے سفر کا دوسرا دن شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم لوگ سیکھیں گے گڈ مینرز ان انگلش لینگویج کہ انگریزی زبان میں بات چیت کے دوران گڈ مینرز، اچھے اخلاق، اچھے ویوہار کیا ہے، اسی بارے میں بات چیت کریں گے. کیونکہ کسی سے بھی آپ بات چیت کرتے ہیں تو کچھ ہی سینٹنس کے بعد، کچھ ہی جملوں کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر گڈ مینرز، اچھے اخلاق، اچھے ویوہار پائے جاتے ہیں یا نہیں. تو انگریزی میں کچھ ایسے ورڈز، کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے استعمال کرنے سے، جن کے یوز کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی آپ کے اندر گڈ مینرز، اچھے اخلاق، اچھے ویوہار پائے جاتے ہیں، اور آپ سمجھے جائیں گے کہ ہاں آپ انگریزی سے واقف ہیں، انگریزی جانتے ہیں. تو وہ الفاظ یہ ہیں، وہ ورڈز یہ ہیں: پلیز، کائنڈلی، تھینکس، ویلکم، allow me, after you, sorry, excuse me, pardon, that is all right, it's my pleasure. اگر آپ کو کسی سے قلم حاصل کرنا ہو، یا پانی پینا ہو، یا وقت معلوم کرنا ہو، یا پھر کسی کو جواب میں ہاں کہنا ہو، تو آپ کو جملوں میں پلیز استعمال کرنا ہوگا. اگر آپ پلیز یا کائنڈلی جیسے الفاظ، ورڈس کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ غیر مہذب، بد اخلاق، بیڈ مینرز والے، بیڈ بیہیویئر والے تصور کیے جائیں گے، سمجھے جائیں گے. اردو میں آپ یوں بھی کہہ دیتے ہیں: ذرا اپنا قلم دینا، ایک گلاس پانی لانا، ہاں پی لوں گا. لیکن اردو کی طرح اگر آپ انگریزی میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں جیسے کہ آپ اردو میں بولتے ہیں، جیسے give me your pen, give me a glass of water, what is the time, yes I will drink it. تو فوراً سمجھ جائیں گے سامنے والا جن سے آپ بات چیت کر رہے ہیں، تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ آپ کے اندر گڈ مینرز، اچھے اخلاق، اچھے ویوہار بالکل بھی نہیں ہیں، آپ انگریزی سے ناواقف ہیں. بلکہ آپ کو ایسے بولنا پڑے گا: may I have your pen please, a glass of water please, time please, yes please. تو اس سے پتہ لگے گا کہ ہاں واقعی آپ کے اندر اچھے اخلاق، اچھے ویوہار، اچھے بیہیویئر پائے جاتے ہیں، آپ انگریزی سے واقف ہیں. اور اس کی جگہ آپ یوں بھی بول سکتے ہیں: may I borrow your pen please, give me a glass of water please, what is the time please. اگر کسی آدمی نے آپ کا معمولی سا بھی کام کیا، مثال کے طور پہ آپ نے وقت معلوم کیا یا مکان کا پتہ پوچھا اور اس نے بتا دیا، تو اسے آپ تھینک یو کہنا نہ بھولیں. ہاں آپ تھینکس بھی کہہ سکتے ہیں. اگر اور بھی بڑھ چڑھ کر شکریہ ادا کرنا چاہیں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں: مینی مینی تھینکس ٹو یو، تھینک یو ویری مچ. کوئی آپ سے کچھ لینے کو کہے لیکن آپ کو لینے کی خواہش نہ ہو، آپ لینا نہ چاہیں، تو آپ اپنے انداز میں یہ نہ کہیے بس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک مور. اس کے بجائے آپ اس طرح کہیے: نو تھینکس. آپ نے کسی کا معمولی سا بھی کام کیا اور اس نے آپ کو تھینک یو کہا، تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کے تھینک یو کے جواب میں آپ ان الفاظ، ان ورڈس کا استعمال کریں: اٹس آل رائٹ، نو مینشن، اٹس فائن، مائی پلیزر، ویلکم، یو آر ویلکم. اگر کوئی آپ سے کوئی چیز مانگے
اور آپ دینے پر راضی ہو جائیں، دینے کے لیے راضی ہو جائیں، تو اردو میں آپ کہیں گے لے لیجئے۔ مگر اسی طرح آپ نے انگریزی میں کہہ دیا ٹیک اٹ، تو فوراً پہچان جائے گا کہ آپ ادب سے ناواقف ہیں، آپ کے اندر گڈ مینرز، گڈ بیہیویئر بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں گے ود گریٹ پلیزر، یس یو آر ویلکم، تو سمجھ جائے گا کہ ہاں آپ واقعی اخلاق مند ہیں، اچھے بیہیویئر آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی خدمت یا مدد کی خواہش مند ہیں، کسی کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو اپنی خواہش ظاہر کرنے کا انگریزی میں الگ طریقہ ہے۔ مثلاً آپ کسی عورت کی گود سے اس کا بچہ لینے کی خواہش ہے، یا پھر کسی کمزور شخص کا، ویکتی کا تھیلا اٹھانے کی پیشکش کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس طرح کہا جائے گا کہ مجھے موقع دیں، الاؤ می، یا آپ کی مدد، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، may I help you، ایسے ورڈس کا استعمال کرنا پڑے گا، الاؤ می، may I help you۔ اگر آپ کسی عورت یا کسی بوڑھے کو راستہ دیتے ہیں تو اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں پہلے آپ، جبکہ انگریزی میں فرسٹ یو نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے آفٹر یو۔ انگریزی میں بات بات پر افسوس کرنے کا رواج ہے، اور ہم لوگ افسوس کا اظہار جب ہی کرتے ہیں جب ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا کہیں وقت پر کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں، یا کسی وعدے کے مطابق نہیں پہنچ پاتے ہیں، تبھی ہم لوگ معذرت خواہ ہوتے ہیں، غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن انگریزی میں بات بات پر سوری، ایکسکیوز می، پارڈن وغیرہ کے الفاظ ورڈس استعمال ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی یہ ورڈس، یہ الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، سوری، ایکسکیوز می، پارڈن۔ So hope you understood whatever I have taught you, have given you. Thanks a lot.